رب کائنات کے محبوب نے ہمیں صرف تبرکات نہیں بتائے، رب کے محبوب نے ہمیں بتایا، رب کے محبوب نے اگر جنت میں جانے کا راستہ ہمیں بتایا تو رب کائنات نے جہنم سے رکنے کے لیے بھی کچھ اعمال بتائے۔ اللہ کے محبوب نے ہمیں اگر جنت بتائی تو رب کائنات کے محبوب نے ہمیں جہنم کا بھی بتایا کہ اگر اچھے اعمال کرو گے تو جنت تمہیں پکارے گی، اگر برے اعمال کرو گے تو تمہارے انتظار میں جنت کے علاوہ جہنم بھی رب کائنات کی مخلوق موجود ہے۔ اگر اچھے اعمال کرو گے تو جنت تو جاؤ گے، لیکن محبوب نے فرمایا اگر میرے فرمانوں کے اوپر عمل نہیں کرو گے، اللہ کے فرمانوں کے اوپر عمل نہیں کرو گے تو اللہ کی جہنم بھی تم لوگوں کے انتظار میں کھڑی ہے۔ محبوب فرماتے ہیں کہ میں نے معراج کی رات مجھے بڑی خوشبودار ہوا آئی۔ کیا آئی؟ بڑی خوشبودار ہوا آئی، اور پکارنے والے نے پکارا کہ یا اللہ، یا باری تعالیٰ، وہ عطا فرما جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا۔ میرے اندر سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، زمرد جو ہیں وہ پورے ہو گئے، شرابن طہورا جو ہے وہ پورا ہو گیا، دودھ اور شہد کی نہریں جو تھی وہ مکمل ہو گئی، میرے اندر ہیرے جواہرات مکمل ہو گئے۔ باری تعالیٰ مجھے اب وہ عطا فرما جس کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا۔ تو رب کائنات کے محبوب نے بڑی سنہری آواز سنی۔ رب کے محبوب نے پوچھا جبریل بتا یہ آواز کس کی، یہ آواز کس کی؟ اسی دوران ایک آواز آئی، جا کلمہ پڑھنے والی مسلمہ، مسلمان مسلمہ، مومن اور مومنہ، اور میرا اور میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے اور میرے ساتھ شرک سے پرہیز کرنے والے، جا میں نے سارے کے سارے تجھے عطا کر دیے، جا میں نے سارے کے سارے تجھے عطا کر دیے۔ جب اتنا اعلان سنا تو رب کے محبوب جبریل امین سے پوچھتے ہیں جبریل بتا یہ اعلان کرنے والا کون ہے، یہ پہلے صدا کس کی تھی، صدا دینے والا کون ہے، اس صدا کو پورا کرنے والی آواز کس کی، مجھے بتا۔ جبریل نے بتایا یا رسول اللہ صدا دینے والی جنت ہے۔ کیا ہے؟ جس نے صدا دی وہ کون ہے؟ صدا دینے والی جنت ہے۔ اللہ نے جنت سے وعدہ کیا کہ تو اپنے آپ کو اپنے شوقین حضرات کے لیے، اپنے دیکھنے والوں کے لیے، میری عبادت کرنے والوں کے لیے تو اپنے آپ کو، اپنی نعمتوں کو بھرپور پورا کرنا، اور پھر میں تجھے وہ دوں گا جس کا تو نے سوچا نہیں ہوگا۔ آج جنت کا اعلان ہے، باری تعالیٰ مجھے وہ عطا فرما جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا۔ تو رب کائنات کا دوسرا اعلان تھا، جا جنت میں نے کلمہ پڑھنے والے مسلمان مرد، کلمہ پڑھنے والی مسلمان عورتیں اور میرے ساتھ شرک سے پرہیز کرنے والے اور مومن اور مومنہ بندے اور بندیاں جو تھے، اللہ کا اعلان ہوا کہ جا میں نے سارے کے سارے اپنے نیک بندے تجھے عطا کر دیے۔ محبوب فرماتے ہیں اسی دوران ایک اور میں نے بڑی وحشت والی آواز سنی، بڑی دردناک، درد سے بھری آواز سنی۔ میں نے پوچھا جبریل یہ آواز کس کی ہے؟ اس آواز کے اندر اعلان کیا تھا؟ مولا تو نے جنت کو تو وہ دے دیا جس کا جنت کے ساتھ تیرا وعدہ تھا، اب مجھے بھی وہ دے جس کا میرے ساتھ وعدہ تھا۔ یہ اعلان تھا۔ اور دوسرا اعلان کیا تھا؟ باری تعالیٰ میرے اندر لوہے کی سلاخیں گرم ہو گئی، گرم پانی جو تھا وہ تمام گرم ہو گیا، پیپ اور ریشے کی نہریں جو تھی وہ جاری ہو گئی، میرا جو عذاب ہے وہ عروج پر۔ باری تعالیٰ مجھے بھی وہ عطا فرما جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا۔ تو رب کائنات کا اعلان تھا۔ محبوب کبریا نے فرمایا اس اعلان کے جواب کے اندر رب کائنات نے اعلان کیا کہ کافرہ میرے کلمے سے انکار کرنے والے، میرا اور میرے محبوب کا انکار کرنے والے اور میرے ساتھ شرک کرنے والے، جا سارے کے سارے میں نے تجھے عطا کر دی۔ اگر رب کائنات جنت تو عطا کریں گے، اور آپ خود سوچیں نافرمانوں کو جہنم نہیں ملے گی۔ اس کے اوپر ایک مثال، جناب ابوبکر صدیق حضور معراج سے واپس آئے، جناب عائشہ کو پتہ چلا، جناب ابوبکر صدیق کو پتہ چلا، معاملہ قصہ مختصر یہ کہ رب کائنات کے محبوب نے جناب عائشہ کو کہا عائشہ آج مانگ، تو جو مانگے گی تجھے دوں گا، آج مانگ لے۔ دریائے رحمت جوش میں تھا، فرمایا تو جو مانگے گی تجھے ملے گا۔ آپ نے فرمایا
یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو میں اپنے ابا جی جناب صدیق اکبر سے مشورہ نہ کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا، مسکرائے، فرمایا جا کے مشورہ کر لے۔ جا کے ابا جان سیدنا ابوبکر صدیق سے پوچھا کہ آج دریائے رحمت جوش میں ہے۔ حضور کہتے ہیں عائشہ آج جو مانگے گی دیا جائے گا، جو پوچھے گی بتایا جائے گا، آج مانگ لے جو دل ہے۔ تو میں آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آئی۔ تو جناب ابوبکر صدیق کہنے لگے کہ جا میرے ساتھ تو وعدہ کر کہ جو حضور بتائیں گے تو مجھے بھی آ کے بتائے گی۔ جناب عائشہ کہنے لگی ابا جان ضرور بتاؤں گی۔ جا کے جناب ابوبکر صدیق نے کہا کہ مجھے معراج کے رازوں میں سے ایک راز بتا دیں۔ کیا؟ معراج کے اندر جو رب کائنات کے راز تھے، ایک راز سے مجھے آگاہ کر دیا جائے۔ تو دوبارہ جب ملاقات ہوئی تو جناب عائشہ سے جناب ابوبکر صدیق نے پوچھا بتاؤ وہ کون سا راز ہے جو حضور نے تمہیں بتایا؟ آپ نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ جو کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے گا اللہ اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ کیا؟ جو کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے گا اللہ اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ اتنا سن کے جناب ابوبکر صدیق زاروں کتار رونا شروع ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جناب عائشہ کہتی ہیں ابا جان یہ میں نے آپ کو رلانے کے لیے نہیں بتایا، رونے کی وجہ کیا؟ آپ نے بتایا کلیے کی بات ہے۔ آپ نے بتایا کہ میں انجام سے مجھے ڈر لگا، اگر دل جوڑنے سے اللہ جنت دے گا تو خود سو جو کسی کا دل توڑے گا اللہ اسے جہنم میں نہیں بھیجے گا۔ مجھے انجام سے خطرہ ہو گیا کہ اگر دل جوڑنے والے کو اللہ جنت عطا فرمائیں گے تو دو مسلمانوں کے درمیان جو خلل پیدا کرے گا، جو لڑائی پیدا کرے گا، جڑے ہوئے دلوں کو جو توڑے گا، تو بتا کہ اللہ اسے جہنم میں داخل نہیں کرے گا۔ آپ رونا شروع ہو گئے۔ عزیزان محترم، اگر اللہ رب العزت نے محبوب کبریا کو جنت میں جانے والی خصوصیات بتائیں، نماز پڑھنے کا بتایا، نماز تحفے میں دی، تو ادھر ہی رب کائنات نے جہنم کا بھی اشارہ فرمایا۔ ادھر ہی جہاں جنت اپنے اندر لوگوں کو طلب کرنے کے لیے کوشاں ہے، اللہ کی بارگاہ میں صدائیں لگا رہی ہے کہ مولا اپنے نیک بندوں کو میرے اندر بھیج دے، ان کے لیے میں نے نعمتوں کو تمام کر دیا۔ محبوب کبریا نے فرمایا اس کے مد مقابل جہنم بھی صدائیں لگا رہی ہے، مولا جو تیرے نافرمان بندے ہیں، جو تیرے بے نمازی بندے ہیں، زکوٰۃ سے انکار کرنے والے، ریاکاری کرنے والے، تیرے جو گناہگار بندے ہیں، ان کے لیے میں نے عذاب جو ہے وہ خوب تپا لیا، عذاب کو خوب تیار کر لیا، میرے اندر اپنے گناہگار بندوں کو بھیج دے۔ مسلمانوں، اللہ رب العزت کے محبوب نے بڑا کرم فرمایا، بڑی کرم فرمائی کی کہ ہمیں معراج کے تمام راز جو تھے ہمارے سامنے فاش کر دیے۔ ان فاش رازوں کا مطلب یہ کوئی نہیں کہ اپنے فائدے کی بات ہم اخذ کر لیں اور جو فائدے کی بات نہیں اسے چھوڑ دیں۔ اگر رب کے محبوب نماز کا تحفہ لے کر آئے تو نمازی کو اگر اللہ جنت عطا کریں گے تو بے نمازی کو جہنم میں بھی داخل کیا جائے گا۔